اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن کریم ہر اعتبار سے ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں سے کسی لفظ کو نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی آسمانی کتاب، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یا 314 صحائف میں سے کوئی بھی صحیفہ ہو، کسی کے متعلق رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن قرآن کریم میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے، اس لیے اس میں کوئی صورت، بلکہ کوئی آیت، بلکہ کوئی لفظ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوال اگر کرے کہ جی یہ قرآن کریم میں ہم کہتے ہیں کہ 6666 آیات ہے، اور کچھ ناظرین بیان کرنے والوں نے جو ہے وہ اضافے کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ نے کمی کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ وہ کمی اور اضافہ اس اعتبار سے کہ جنہوں نے اضافہ کیا تو انہوں نے مثال کے طور پر جو کہتے ہیں کہ 6666 آیات ہے، تو انہوں نے کئی ایسی آیات ہیں کہ جس کو ایک ہی گردانا ہے، اور جنہوں نے زیادہ بیان کیے ہیں تو انہوں نے ان آیات کو جن کو دو گردان جو ہے ایک گردانہ تھا تو ان کو 2 آیاتیں جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہے، ورنہ کسی کے نزدیک وہ ایک آیت ہے، کسی کے نزدیک وہ ایک آیت نہیں بلکہ 2 آیات ہیں، اس لیے یہ کمی اور اضافے کے ساتھ بیان ہوا۔ لیکن ناظرین، کوئی اسم، کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، من وعن جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اسی طریقے سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس چیلنج کو صدیاں گزر گئیں، اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلاں صورت یا فلاں آیت یا فلاں لفظ کم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا نا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 اور 42۔ اور بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، باطل یعنی غیر قرآن اس میں نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور 1400 سال سے زائد گزر گئے اور کوئی بڑے سے بڑا منکر اسلام میں یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں تحریف ہو گئی، اور پہلے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا، اس کو بعد میں ملایا گیا، اور قرآن مجید میں کسی لفظ کے کم نہ ہو سکنے اور زیادہ نہ ہو سکنے کے ان دونوں دعووں کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پر صدق دل سے ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 23، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اسے کریمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کریمہ پڑھا جائے گا. اور آخر میں ناظرین یہاں پر اسکرین پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ علامت وقف دکھائی نہ دے، تو آیت میں آخر میں علامت وقف ہے، اندر 23 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 23 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اما، اما ایک کلمہ، یبلغن. ناظرین یہ ان جو ہے یہ اما اصل میں تھا ان ما، ان الگ ہے، ما الگ ہے، ملا کر اس کو اما پڑھا گیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کو اس کو پھر چونکہ اما لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پھر ایک ہی کلمہ شمار کریں گے. اما یبلغن، اما ایک کلمہ، یبلغن دوسرا، عندہ تیسرا، کا چوتھا، الکبر پانچواں، احد جو ہے وہ چھٹا، اور پھر اس کے بعد او ساتواں، کلاہما آٹھواں، فا دسواں، لا تقل 11واں، اور لا 12واں، اف 13واں، اور واو 14واں، لا تنہر 15واں، قل جو ہے وہ 16واں، اور قولن 17واں، کریمہ 18واں. کل یہاں پر 18 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. اما اصل میں تھا ان ما، نون ساکن ہے تو نون ساکن کو ما کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. تو ہم اسے پڑھیں گے اما یبلغن. اب یبلغن میں آپ دیکھیں کہ با ساکن ہے، با ساکن ہے، لیکن با حرف قلقلہ ہے، تو یہاں پر ناظرین آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. یبلغن عندہ علیحدہ، کا علیحدہ ہم پڑھیں گے عندک، الکبر کا پر زبر ہے کاف پر، اور اسے الکبر کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. کبرا میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے عندک الکبر. احد علیحدہ، ہما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے احدہما. یہاں پر آپ دیکھیں ہما میں جو ہے وہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر آگے دیکھیں لہما، آگے لا تقل لہما، تو وہاں لہما میں وہاں پر بھی مد منفصل ہے، اسے بھی مد جائز کہتے ہیں. منیمم ان دونوں مدوں کو جو کہ ایک ہی ہیں 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. احدہما او کلاہما فلا تقل لہما. یہ لا اصل میں لی ہے، ہما کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا. اور فلا تقل لہما آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لام مشدد ہے، تو اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. لا تقل لہما اف ولا تنہرہما. افن میں فا کے نیچے 2 زیر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا. اور لا تنہر میں نون ساکن، اس کے بعد 2 چشمی ہا حرف حلقی، تو نون ساکن پر غنّہ یا اخفا نہیں کریں گے، اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. لا تنہر میں را ساکن ما قبل ہا پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اف ولا تنہرہما وقل لہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قولاً میں لام پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے، تو یہاں تنوین پر اخفا کیا جائے گا. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کو اخفا کہا جاتا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کریمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کریمہ پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اعراب لگا لیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما. تو اندہ پہلا اسم ہے، کا دوسرا، الکبر تیسرا، احد چوتھا، اور ہما ضمیر ہے تو یہاں نمبر 2 ہی آئے گا. کلاہما ناظرین یہ بھی ضمیر ہی ہے تو لیکن کلا الگ لفظ ہے تو اس کو ہم نمبر 5 میں شمار کر لیتے ہیں. اور پھر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. نمبر 6 اف، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. نمبر 7 میں قولن، نمبر 8 میں کریمہ. کل 8 اسما ہیں. تو سب سے پہلے ناظرین لکھتے ہیں یہاں پر اسما. اندہ پہلا اسم، اور کا ضمیر اور ہما ضمیر دوسرا اسم. تیسرا اسم ہے الکبر. اچھا، اس کے بعد چوتھا اسم ہے احد. پانچواں ہے کلاہما. اور چھٹا ہے اف. چھٹا ہے افن. اور ساتواں ہے قولن. آٹھواں ہے کریمہ. ناظرین 8 اسما ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یبلغن پہلا فعل، لا تقل دوسرا، لا تنہر تیسرا، اور قل چوتھا. کل یہاں پر 4 افعال ہیں. نمبر 1 یبلغن، نمبر 2 لا تقل،
نمبر 3 لا تنہر، اور نمبر 4 قل۔ تو 4 افعال ہیں ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے اما، اور دوسرا ہے او، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے لی، اور پانچواں ہے واو۔ یہاں پر بھی نمبر 5 آئے گا اور یہاں پر نمبر 4 آئے گا۔ تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 اما، نمبر 2 او، نمبر 3 فا، نمبر 4 لی، نمبر 5 واو، نمبر 6 لی، بلکہ نمبر 5 واو، لی گزر چکا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں 8 اسما، 4 جو ہے وہ افعال، 8 اسما ہے، 4 افعال ہیں، 12 ہو گئے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے عندہ۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ اچھا، اس کے بعد کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے علیہما، بہما۔ تو ہما ہما دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا، میننگ ایک ہی ہوگا، وہ دونوں، ان دونوں۔ اسی طریقے سے تیسرا اسم ہے الکبرا۔ الکبرا، اس کا معنی ہے بڑھاپا، الکبر بڑھاپا۔ اور احدو، احدو کا معنی ہوتا ہے ایک، احدو کا معنی ایک۔ ہم کہتے ہیں اللہ احد ہے، الاحد الصمد، کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ کلاہما ناظرین، یہ عام طور پر کلا ضمیر کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے، تو کلاہما کا معنی ہوگا جو ہے وہ دونوں کو ملا کر کہ وہ دونوں، کلاہما وہ دونوں۔ اس کے بعد ہے اف، اس کے بعد ہے اف، اف کا معنی اف ہی ہوتا ہے۔ اور ہم اردو میں بھی ناظرین یہ کلمہ اف استعمال کرتے ہیں جب کوئی بیزاری ہو جائے، تو بیزاری کا سب سے ہلکا جو کلمہ ہے وہ ہم اف کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اف عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قولاً، یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کریمہ، کریم فاعل کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے، اس میں فاعل کے معنی میں اس کا معنی ہے کرم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ اور یہاں پر ناظرین قولاً کا یہ صفت بن رہی ہے، تو کریم کا معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ کریم کا معنی ہوگا تعظیم، کریم کا معنی تعظیم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، تو یہ کریم عام طور پر کرم کرنے والا ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یبلغن، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے، اور فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور بانون تاکید، یعنی نون تاکید کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ یعنی وہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ان داخل ہے، ان داخل ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ ان، یہ اصل میں ان ما ہے۔ ماں کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کاٹی لگا دیتے ہیں، ماں کسی معنی میں نہیں ہے، تحسین کلام کے لیے ہے۔ تو ان جب اس پر فعل مضارع پر داخل ہے، تو ان جو ہے وہ شرط کے لیے آتا ہے، اور ہم بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ شرط اسے کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، اسے شرط کہتے ہیں، اور جس پر معلق ہو اسے جواب شرط یا جزا کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی آپ کھانا کھائیں، تو آپ کہیں اگر آپ کھانا کھائیں گے تو میں کھاؤں گا،
تو آپ نے اپنے کھانے کو اس کے کھانے پر معلق کر دیا ہے. اسی کو شرط کہتے ہیں، جس پر معلق کی جائے اسے جواب شرط یا جزا کہتے ہیں. تو ناظرین اما یبلغن کا معنی کیا ہوگا کہ اگر پہنچ جائیں. اس کے بعد لا تقل فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے. لا تقل تم مت کہو یا تو مت کہہ. لا تنہر فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر ناظرین، اور اس کا معنی ہے تو مت جھڑک یا آپ مت جھڑکے. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد قل فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تو کہہ یا آپ کہیے. ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب. اما ہم بتا چکے ہیں کہ اصل میں انما ہے اور ما یہاں پر کسی معنی میں نہیں ہے. او یہ آپشن کے لیے آتا ہے یا، اس کا معنی ہوتا ہے یا. ہم کہتے ہیں نا یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، اس معنی میں آتا ہے. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. اور واو کا معنی ہے اور. 17 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اف، نمبر 2 قول، نمبر 3 کریم. آئیے ناظرین چلتے ہیں. حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں؟ تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ میم زیر ام میم الف زبر ما، اما یا با زبر یب، لام پیش لو، غین نون زبر غن، نون زبر نا، یبلغن. عین نون زیر عن، دال زبر دا، کاف لام زبر کل، کاف زیر کی، با زبر با، را زبر را، عند کل کبرا. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال پیش تو، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، احدہما. حمزہ واو زبر او، کاف زیر کی، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، او کلاہما. فا زبر فا، لام الف زبر لا، تا زبر تا، قاف لام پیش قل، فلا تقل، لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، لہما. حمزہ فا پیش اف، فا واو دو زیر فیوں، اف فیوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا نون زبر تن، ہا را زبر ہر، ولا تنہر. ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، ہما، ولا تنہرہما. واو زبر وا، قاف لام پیش قل، لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، وقل لہما. قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن. کاف زبر کا، را یا زیر ری، میم دو زبر من، کریمن. یہاں وقف پڑھیں گے تو کریمہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب.
تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بحرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ سماعت فرمائیے. اما کا معنی ہے اگر، ما کا معنی کچھ بھی نہیں، ان کا معنی ہے اگر. یبلغن، اما یبلغن، یبلغن کا معنی ہوگا کہ وہ پہنچ جائیں، وہ پہنچ جائیں. عندہ پاس کا تمہارے، الکبر بڑھاپے کو، احدو کوئی ایک، ہما ان دونوں میں سے، او یا کلاہما وہ دونوں، فا تو لا تقل تو نہ کہے، لا واسطے، ہما ان سے، افن اف، وا اور لا تنہر تو نہ جھڑک، ہما ان دونوں کو، وا اور قل تو کہہ، لا واسطے، ہما ان دونوں سے، قولاً بات، کریماً تعظیم. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا. اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ناظرین آج ہم عرض کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک. اب ناظرین آیت نمبر 18 پیش نظر رہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہو، ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کا ٹھکانہ دوزخ کو بنا دیتے ہیں جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہوگا. پھر آیت نمبر 19، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مشکور مقبول ہوگی. آیت نمبر 20، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی اور اس کی ہر فریق کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے. آیت نمبر 21، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. آیت نمبر 22، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے مخاطب، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے. اب ناظرین آئیے، سب سے پہلے ناظرین العاجلۃ کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ آیت نمبر 18 میں من کان یرید العاجلۃ، اس سے مراد الدار العاجلہ، یعنی جو آسودگیاں جلد مل جائیں، اسے العاجلہ کہا جاتا ہے. عاجلہ کا ویسے معنی ہوتا ہے جلدی آنے والی. اچھا، یصلاحا یہ ناظرین کہاں پر ہے؟ آیت نمبر 18 میں یصلاحا بالکل آخر میں موجود ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے. یصلاحا یعنی اس میں داخل ہوگا. مذمومہ کا معنی کیا ہے؟ مذمومہ یصلاحا کے آگے مذمومہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مذمومہ یعنی مذمت کیا ہوا، ملامت کیا ہوا. مدحورا
یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا. ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا، یعنی جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور ایسے عمل کیے جو آخرت کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لایا، جن کاموں سے منع کیا ان سے رکا رہا. من گھڑت کاموں یا آباء و اجداد کی غلط تقلید سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. کان سعیہم مشکورا، یعنی اس کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں گے اور اس کو ان پر ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کا معنی یہ کہ وہ عبادات پر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی جو مشکورہ نا، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مشکور لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عبادات پر ثواب عطا فرمائے گا. محظورہ اس کا معنی ہے ممنوع، ممانعت، ممنوع. اب ناظرین صرف دنیا کے طلبگار کا جو انجام ہے اس کو بھی بیان کیا اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو بھی بیان کیا. بعض انسان دنیا میں نا اپنے اعمال سے دنیا کی منفعتوں، لذتوں اور دنیا میں اقتدار اور حاکمیت کے حصول کا ارادہ کرتے ہیں. یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں آر فیل کرتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے انبیاء کی اطاعت کی ان کی اپنی سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سے جتنا حصہ انہیں دینا چاہے وہ ان کو دیتا ہے اور انجام کار آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کیا کرے گا اور مذمت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہم چاہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں. اس میں یہ بتایا کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ کتنے کفار اور گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرتے ہیں، وہ دین اور دنیا دونوں سے محروم رہتے ہیں. اس میں بھی دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی طلب میں دین سے اعراض کیا، نتیجتاً وہ دنیا سے بھی محروم رہے، دین سے بھی محروم رہے. ناظرین، نیک اعمال مقبول ہونے کا ایمان پر موقوف ہونا. اس کے بعد یہ فرمایا نا کہ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور وہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوششیں مشکور ہوں گی. اب ناظرین اس میں مزید انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کانتلا والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما سنائیے. فلا تقل لہما. میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. بہرحال یہ ہمیں جوائن کرتی ہیں اور بہت اچھا سناتی ہیں ماشاءاللہ. ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے اچھا سنایا ہوگا. اور ناظرین جب ہمیں جوائن کریں تو توجہ ادھر رکھیں اور توجہ ادھر ہوگی تو پھر ناظرین آپ آسانی کے ساتھ ہمیں جوائن کر پائیں گے. توجہ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کچھ سیکنڈز بھی ضائع ہوتے ہیں نا، تو لاکھوں سیکنڈز ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ ناظرین آواز آپ کی ڈبل ہو کر نہ آئے اور ہمیں آسانی سے آپ کی آواز ہم تک پہنچ جائے. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا, ہمیں سنا دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانلہ والا سے. سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کریمہ, اس کاف کو باریک پڑھیے کریم کی, ٹھیک ہے, کریمہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج, ہمارا انسٹاگرام اور یوٹیوب, اور بالخصوص یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ناظرین آپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں. جو ایپیسوڈ اس کا دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں, مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.